اس کے اندر جہاں بہت سی مختلف چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی، وہیں سب سے پہلے اپنا اور اپنے محبوب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس ذکر فرمایا، طٰہٰ، جیسے یاسین، مدثر، مزمل، اسی سے ابتدا اور شروعات فرمائی۔ اس کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی اسماء الحسنی کے متعلق بیان فرمایا، اور پھر فوراً ڈائریکٹ جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے متعلق بیان فرمایا۔ جب وہ شادی کر کے حضرت شعیب کے یہاں سے واپس چلے اور کوہ طور کے نیچے تھے تو انہیں ٹھنڈ بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی ان کو اور ان کی وائف کو، تو بہت دور ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں رہیے، میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہے۔ وہاں پر چلے، جتنے قریب میں جا رہے تھے وہ روشنی اور دور ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ وہ وادی مقدس پہنچ گئے تو اللہ نے فرمایا حتیٰ یجا نودی یا موسیٰ انی انا ربک، تم جسے آگ سمجھ رہے ہو، روشنی سمجھ رہے ہو، لائٹ سمجھ رہے ہو، وہ لائٹ اور روشنی حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ وہ میں تمہارا رب ہوں۔ فخلع نعلیک، اپنی چپلوں کو، جوتیوں کو اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ آپ مقدس اور بابرکت وادی کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے آپ سے اور آپ کی تعلیم بیان فرمایا، کالا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ بس اتنا کہہ دیتے کافی تھا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ یا عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، وابش بہا علی غنمی، اس سے میں اپنی چرواہوں کو جو ہے ہانکتا ہوں، آگے بڑھاتا ہوں، وَلِیَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اور میں اس سے الگ الگ دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ اس عصا سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جنت سے لایا ہوا اور بھیجا ہوا ایک عصا تھا جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو بطور معجزہ عطا فرمایا تھا۔ یہ اژدہا بھی بن جاتا تھا، یہ لاٹھی بھی بنتا تھا، یہ درخت بھی بنتا تھا، یہ تکیے کا بھی کام کرتا تھا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف یہ کہہ دیتے کہ یہ ڈنڈا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے انہوں نے سوال کے جواب کو لمبا کر دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات کرنے میں لذت اور مزہ آ رہا تھا۔ ایک میں نے کبھی درس قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ایک حضرت موسیٰ اور اللہ کے رسول کا آپس میں مکالمہ ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حضور آپ نے ایسا فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اتنا بڑا مقام آپ نے اپنے جو ہے علماء کو دے دیا، اور دوسری جگہ دوسری بات فرمائی کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔ تو کہا بے شک، کہا ایسی کیا خوبی ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے، میں اپنی ایک امت کے عالم کو بلا کر کے تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت حضرت امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کی ایک عالم دین ہے، ان سے آپ بات کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسمک الکریم، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا محمد بن حامد بن عبداللہ بن محمد بن محمود بن مبارک۔ بولتے چلے جا رہے، بولتے اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا حامد جائے ادب ہے۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، آپ لوگ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ سے آپ کا صرف نام پوچھا گیا تھا، باپ دادا پردادا لگردادے کا نام نہیں پوچھا گیا تھا، کیوں آپ نے اتنا لمبا کلام کر دیا؟ تو حضرت امام غزالی نے جواب دیا کہ اللہ نے آپ سے پوچھا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ اتنا کہہ دیتے کہ ڈنڈا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا عصایا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی
वलिया फीहा मारिफ हूँ, मैं इसे टेक लगाता हूँ, मैं रबड़ रखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो कहा तो अल्लाह से मैं कलाम कर रहा था, मुझे लज्जत आ रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था कि जितना मैं कलाम करूँगा उतना ही अल्लाह की रहमत के तहत होऊंगा, उसकी नज़र करम में रहूँगा। इमाम गज़ाली ने फौरन पलट के जवाब दिया, वहाँ आपको लुत्फ़ आ रहा था, यहाँ मुझे मज़ा और लुत्फ़ आ रहा है, इसलिए मैंने खाली नाम नहीं बताया ताकि थोड़ी देर रुकने को मिले। इसलिए अपने नाम के बाद में बाप का नाम, दादा का नाम और दादा का नाम। हज़रत मूसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वाकई में आपकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के माने। फिर उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर आपका सीना कुशादा नहीं है, या आपकी ज़ुबान में लुगनत है, या आपकी ज़ुबान पलटती नहीं है, तो हर नमाज के बाद में सीने पे हाथ रख करके ये आयतें आप पढ़ सकते हो, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ तक इसका तर्जुमा मैं आपको बता दूँ। ऐ मेरे रब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुगनत थी। कैसे हुई थी? आपने सुना होगा कभी आलिम की ज़ुबानी तकरीर में कि बचपने का ज़माना था, फिरौन के यहाँ थे, तो एक तरफ अंगारा रखा गया था और एक तरफ पीने की चीज़ गालिबन दूध या शरबत था। तो फिर जो है आपने इम्तिहान लेने के लिए हज़रत आसिया ने कहा, बच्चा है, थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ, छोड़ दो, का बच्चा मैं इसका इम्तिहान लूँगा। तो फिर ये दो चीज़ें, अगर ये दूध की तरफ गया, शरबत के प्याले की तरफ गया, तो फिर जो है ये कसदन मुझे मार रहा, मेरी दाढ़ी को नोच रहा, तब तो मैं इसको नहीं रखूंगा, इसको निकाल दूंगा मायर से। और अगर ये अंगारे की तरफ गया तो फिर जो है मैं इसको माफ कर दूंगा, नहीं कुछ भी कहूँगा, समझ लूंगा कि हाँ ये बच्चा है, गलती हो गई है। इत्तेफाक के बाद आप जो है ना प्याले की तरफ बढ़ रहे थे, जिब्रील अमीन ने आपको शोल्डर की तरफ फेर दिया और जाकर के उन्होंने हाथ में रख लिया जुबान पे। उसी दिन से आपकी जुबान पे लुगनत जारी हो गई थी। इसीलिए जब फिरौन के पास में जाना हुआ तो फिर इन्होंने कहा था अल्लाह से, इसके अंदर ये बयान है, यहाँ पे आगे आयते हैं, इज़हब अंता व अखूका बिआयाती वला तनिया फी ज़िक्री, तू और तेरा भाई दोनों मेरी निशानियाँ लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती ना करना। दोनों फिरौन के पास जाओ, बेशक उसने सर उठाया है, सरकशी की है, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तो उससे नरमी से बात करना। अब इससे पता चला कि अल्लाह एक सड़े हुए काफिर जिसने कि खुदाई का दावा किया, उससे नरमी से बात करने का हुक्म दे रहा है किसको? मूसा और हारून को। तो जब हजरत मूसा एक नबी को हुक्म दिया जा रहा है एक काफिर और मुशरिक से नरमी से बात करने के लिए, तो फिर औलादों को कितना बड़ा नरमी का हुक्म होगा कि अपने माँ बाप से और बड़ों से बड़ी नरमी के साथ बात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ ये सारी चीज़ें बयान फरमाई, वहीं पर अल्लाह ने जब हम दुनिया से जाते हैं हमारे मुताल्लिक़ हमें कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, मिट्टी डालते हुए पढ़ेंगे, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। हम यहाँ पर बसे हुए हैं, हम दिल्ली में क्यों नहीं बसे हुए, दिल्ली के लोग यहाँ क्यों नहीं बसे हुए हैं? उसकी वजह ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ जहाँ से जिस की मिट्टी को उठवाया है उसका सुकूनत वहीं पर रखता है, वहीं पर वो जिंदगी गुजारेगा और वहीं पर उसकी कब्र तैयार की जाएगी और वहीं से वो फिर दोबारा उठाया जाएगा। मिन्हा खलक़नाकुम, हमने तुम्हें इससे पैदा किया यानी मिट्टी से पैदा किया, व फ़ीहा नुईदुकुम, और हम फिर इसी मिट्टी में यानी कब्र में ले जाएंगे, व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, और फिर जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो फिर हम इसी मिट्टी यानी कब्र से उठा करके तुम्हें मैदान महशर में लाके खड़ा कर देंगे। फिर क्या हुआ? ये मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का जिक्र है, उसमें फिर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और सामरी से मुताल्लिक़ अल्लाह ने बयान फरमाया। सामरी ने कौम को गुमराह किया, बड़ा खूबसूरत नौजवान था, बड़ा अच्छा नौजवान था, बड़ा परहेजगार नौजवान था। कब किसकी शामत आ जाए, कब कौन किस वक्त सीधे रास्ते से भटक जाए
کچھ پتہ نہیں، آپ دیکھ لیجئے، آپ نے درس قرآن اگر سنا ہوگا، میں نے ذکر کیا تھا کون تھا وہ جو کتے کی شکل میں جائے گا جہنم کے اندر؟ بلعام باورا۔ بلعام باورا اتنا بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا بنی اسرائیل کا کہ اگر جو وہ دعا کر دیتا تھا اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس نے بددعا کی، زبان باہر آ گئی، اور پھر یہ ہوا کہ اصحاب کہف کے کتے کو بلعام باورا کی شکل میں جنت میں بھیجا جائے گا، اور بلعام باورا کو اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ جب تک تو ہمیں سانس دے، زندگی دے، تو اپنے محبوب کے ساتھ جو ہے وہ محبت، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ میں دے، اور جب بھی اٹھائے ساتھ ایمان کے اور محبت رسول کے اٹھائے کہ محمد سے وفادونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لو و قلم تیرے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مانگ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پھر سامری سے متعلق بیان فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سامری کیا بات ہے، کیوں ایسا کیا؟ کہا ہم نے انتظار کیا، ہارون سے پوچھا، ہارون نے تسلی بخش جواب نہیں دیا، قوم ادھر ادھر جا رہی تھی، ہم نے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی، ہم نے بچڑا بنا لیا، اور پھر حضرت جبریل امی آئے تھے، ان کے گھوڑی کی جو ہے وہ ٹاپ سے ہم نے مٹی اٹھا لی تھی، اور اسی کو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا، اس مٹی کا ڈالنا تھا، اس کے اندر سے آواز آنے لگی، لوگ اس کو پوجنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، جا لامساس ایسے گھومتا رہے گا، پھرتا رہے گا، اور یہ کہتا رہے گا کہ مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا، مجھ سے دور رہو۔ آخرکار اللہ رب العزت نے اسے بہت لمبی زندگی دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور جب اس سے پوچھتے تھے یہ کیا ہوا تیرا حال، کس نے کیا، یہ کس کا نتیجہ ہے، تو سامری کہتا تھا کچھ نہیں، یہ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو میں جھیل رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بزرگوں کی اور عمر رسیدہ کی اور ماں باپ کی اور اپنے بڑوں کی بددعاؤں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ کب اس کی بددعا لگ جائے تو پھر دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اس سورت کے اندر ایک حکم دیا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ آپ نے کل سنا تھا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے تھے، تو اللہ نے ان کا مقام بلند اور اونچا فرما دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم خود اگر نماز پڑھیں گے اور دوسروں کو دعوت و تبلیغ کریں گے، اور دوسروں کا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر گھر کا ذمہ دار باپ ہے یا پھر شوہر ہے یا بڑا بھائی ہے یا ماں ہے یا بڑی بہن ہے، ان سب کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے، سب جو ہے دعوت دیں دوسروں کو، چھوٹوں کو جو گھر کے اندر ہے، نماز پڑھنے کے لیے، طہارت کے، پاکی اور صفائی ستھرائی کا اور دین و اسلام مذہب کی ضروری باتیں سیکھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کا اللہ لاکھ شکر احسان عظیم ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آخری بات میں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اس مہینے کے ہر لمحہ کو ہمیں بہت اچھے سے گزارنا چاہیے۔ ہر لمحے کے اندر اللہ رب العزت نے برکتوں کے، رحمتوں کے انبار نازل فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک وقت ہے وقت سحر، سحری کا وقت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سحری کرو، کیوں؟ اس لیے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور یہ سحری اللہ کے رسول دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان کے روزوں میں اگر کچھ فرق ہے تو وہ سحری کھانا ہے. ہم سحری کھاتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سحری جو ہے یہ سحری اس امت کی خصوصیت ہے، اور سحری کھاؤ، سحری کے اندر برکت ہے، اگرچہ پانی کا ایک ہی گھونٹ کیوں نہ پی لو یا ایک لقمہ ہی کیوں نہ کھاؤ، لیکن سحری کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.